ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال کے مہینے مبارک بنائے ہیں، لیکن کچھ مہینے خصوصی طور سے مبارک ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کے بعد کے جو شوال ہیں، ذی القعدہ ہیں، ذی الحج ہیں، اس کے بعد آتا ہے محرم الحرام۔ محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم میں شمار کیا ہے۔ اس مہینے میں تو چھوٹے چھوٹے گناہ کرنا بھی، جھوٹ بولنا بھی عرب کے یہاں بالکل بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے، اور ثواب کے کام کیے جاتے ہیں۔ لوگوں کو ہدیہ، تحفے، تحائف دیا جاتا ہے، کھلایا پلایا جاتا ہے، غریبوں یتیموں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ہدیے کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ ہدیہ کیا ہے؟ کس کو دیں ہدیہ؟ امام کو دے نہیں سکتے کیونکہ وہ ہماری سنتا نہیں ہے، مؤذن کو دے نہیں سکتے کیونکہ وہ ٹائم پہ اذان نہیں تھا، ہم کہتے جب پھر ہدیہ کیسے دیں؟ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہدیہ دیا کرو۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں ہدیہ دینے کے لیے تو سب سے اچھا بندہ جو ہے وہ امام ہی ہے۔ آپ مجھے معاف کرنا، مجھے مت دینا آپ ہدیہ، یا امام صاحب کو مت دینا ہمارے، لیکن شیخ کی بات بتا رہا ہوں۔ اور آپ ہمیں نہیں دے سکتے، کسی کو نہیں دے سکتے، اپنے دوستوں کو دے دو، غریبوں کو دے دو، یتیموں کو دے دو، کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلا دو۔ عرب کے یہاں یہ بہت معمول رہا ہے، اور ہمارے صوفیہ کے یہاں، ہمارے علماء کے یہاں، ہمارے بزرگوں کے یہاں ایک شعر کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ وہ 2 دن سے میرے دسترخوان پہ کوئی مہمان نہیں ہے، اللہ میرے رزق کی برکت چلی نہ جائے، 2 دن سے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں۔ کتنا عظیم جملہ ہے، کوئی شاعر پڑھ دیتا ہے، ہم واہ واہ کے نکل جاتے ہیں، لیکن اللہ کو ایسے اے اللہ میرے رزق کی برکت چلی نہ جائے کیونکہ میرے گھر 2 دن سے مہمان نہیں ہیں۔ اور خیال کرنے کی چیز کیا ہے؟ ہمارے یہاں یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیوائیں ہیں، غربا ہیں، پڑوسی ہیں، ان سب کا خیال رکھا جائے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ماہ مبارک یہ محرم الحرام کے اندر اس میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ ایک روزہ عاشورہ کا ہے، ایک روزے کا عاشورے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے رکھا کرتے تھے۔ ہاں، اس لیے 2 روزے کا حکم دیا گیا کہ دوسری قوم کے لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، یہود و نصارہ بھی رکھا کرتے تھے ایک روزہ 10 محرم کا عاشورے کا۔ تو اس لیے ہماری مشابہت ان سے نہ ہو جائے، اس لیے 2 روزے، یا تو 9-10 کا رکھ لیجئے یا 10-11 کا رکھ لیجئے، 2 روزے رکھیں۔ اور عاشورے کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ پورے سال کے اگلے اور پچھلے سال کے گناہ معاف صغیرہ، اور اس دن اپنے اہل و عیال پر رزق میں کشادگی کریں، کچھ اچھا سا بنا لیں۔ جو اپنے اہل و عیال پر رزق میں کشادگی کرتا ہے، فراوانی کرتا ہے، پورے سال اس کو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ کتنے فضائل! اور کیا کیا ہوا محرم کے اندر؟ موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہے نا، ان سب کے جو واقعات ملتے ہیں، ان کو ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا جانا، یونس علیہ السلام کو مچھلی سے نکالا جانا، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا جانا، یہ سب واقعات ماہ محرم کے اندر رونما ہوئے ہیں۔ اس لیے یہود و نصارہ بھی اس میں خوشی مناتے تھے اور عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ ہمیں بھی عاشورے کا روزہ رکھنا ہے، عاشورے کا روزہ رکھنا ہے، ایک اضافے کے ساتھ رکھنا ہے۔ یہ تو 9 کا اور 10 کا رکھیں، 9-10 کا رکھیں یا 10-11 کا رکھیں، روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ، رکھیں گے سب انشاءاللہ۔ حالانکہ اس مہینے کی جو کارگزاری ہے، اس مہینے کی جو سیرت کے اوراق ہیں، ان کو پلٹ کے دیکھتے ہیں ہم تو زمین قدموں سے کھسک جاتی ہے، آسمان سر سے الگ ہو جاتا ہے۔ اگر دل کی آنکھوں سے پڑھ لیا جائے
تو سمجھ لیجئے وہ آنکھیں بغیر اشک بار ہوئے رہ نہیں سکتی۔ میں بار بار ہر محرم کے مہینے میں یا آس پاس آپ کا ذکر کرتا رہتا ہوں، اور ہمارے اسلاف بزرگان دین بھی ذکر کرتے ہیں کہ سیرت حسنین کو پڑھیں آپ، بہت تر پیاسوں کا پانی بند ہے، کتنے دیر سے بھوک و پیاس میں ہے، اور گھر کی پاکیزہ خواتین کے دوپٹے اتارے گئے، ان خواتین کے دوپٹے اتارے گئے، اور بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو قلم کیا گیا۔ کہنے میں تو آسان لگتا ہے، کتنا طویل وقفہ ہوا، کتنے دنوں سے بھوک پیاس میں بلک رہے تھے صحابہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ حسن حسین مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ روایت میں آتا ہے آپ نماز پڑھا رہے تھے، لخت جگر آ کر سجدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھ گئے، پیٹھ پر۔ سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا کیا۔ صحابہ نے سوچا بہت لمبا سجدہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت تو نہیں فرما گئے؟ بتائیے آپ مجھے کتنا لمبا سجدہ ہوا ہوگا کہ صحابہ نے یہ سوچ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے لمبے اور قیام لمبا کرنے کے عادی تھے، کرتے تھے، لیکن کتنا لمبا ہوگا سجدہ کہ آپ صحابہ نے یہ سوچ لیا۔ حسنین میں سجدے سے اٹھ جاؤں، حسنین کو چوٹ نہ لگ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لخت جگروں کی، جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی قربانی اور شہادت کو ہمیشہ آنکھوں کے اندر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا ہوں، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، میں بالکل بیان نہیں کر سکتا، ان کے مناقب فضائل بیان کر سکتا ہوں، لیکن ان کی شہادت کو بیان نہیں کر سکتا۔ 20-22 صف میں نے کربلا کے پس منظر کے پڑھے تھے، مجھ سے پڑھا نہیں گیا، میری رات کی پوری نیند حرام ہو گئی، پوری رات میری آنکھوں نے نیند نہیں لی جو اس پس منظر کو میں دیکھ رہا تھا، 20 صفحے کے صرف۔ اللہ ہم سب کو سیرت حسنین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2 دن، کل 9 محرم، 10 محرم روزہ رکھیے، 10 اور 11 کا روزہ رکھیے، اللہ سے خوب مانگیے، حسنین کی شہادت کو بچوں کو سنائیے، بچوں کو بتائیے، اہل و عیال کو بتائیے، اور خوب کھلائیے، خوب پلائیے، اور اپنے پڑوسیوں کو کھلائیے، یتیموں، مسکینوں، بے سہاراؤں کے سہارا بنیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بے سہاراؤں کے سہارا تھے، بے سہاراؤں کے سہارا تھے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف کا ایک پیغام چل رہا ہے 1 کروڑ مرتبہ کا، مجھے امید ہے آپ سب پڑھ رہے ہوں گے۔ عشاء کے بعد 500 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور 1 کروڑ جو چل رہا ہے اس کو جلد مکمل کریں۔ ہم نے اعلان کیا ہے کہ حضرت والا کی جانے کی تاریخیں آنے والی ہیں، وہ آپ کے درود شریف کو لے کر پہنچیں گے۔ ویسے بھی آپ کا درود شریف پہنچ جاتا ہے، لیکن اس نسبت پر آپ کا سفر ہو رہا ہے، تو ہم کیوں نہ اس نسبت میں شریک ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو موت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنے والا بنائے۔ ہمارے اس خوبصورت پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔